وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دین کی بات کا سننا، دین کی بات کا سنانا، دین کی مجلسوں میں جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے. کامیابی اور کامرانی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین سے جوڑ رکھا ہے. ہماری نگاہوں میں کامیابی کا مدار اس شخص کے لیے ہے کہ جس آدمی کے پاس بینک بیلنس ہو، جس آدمی کے پاس مال و دولت کے انبار ہو، جس آدمی کے پاس میل و میلے ہو، فیکٹریاں ہو، بڑا بزنس ہو، بڑا کاروبار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر انسان کی کامیابی کا اور ناکامی کا دار و مدار بتایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا، صرف یہ ایک سورت ہی نازل ہو جاتی چھوٹی سی، تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی. اتنا اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مضمون بیان کیا ہے. دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں رہی. ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، کوئی ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے اس نے سوال کیا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، بڑا مجبور اور معذور آدمی ہوں، میں ضرورت کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں، کچھ مجھے امداد کریں. جیسے مسجدوں کے اندر بھی دیکھتے رہتے ہیں، باہر مانگنے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں، اپنی مجبوریوں کو بتاتے ہیں، اپنے عذر رکھتے ہیں. تو اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کروڑ پتی بنایا ہے اور تم پھر اپنے آپ کو غریب اور محتاج بتا رہے ہو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں کہاں کروڑ پتی آدمی، میں تو ایک غریب سا، مسکین سا، میں تو کمزور سا آدمی ہوں. میرے پاس کوئی ٹکا پلہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ روپیہ پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں. حضرت فرمانے لگے تم ایک کام کرو کہ جس زبان کے ذریعے تم نے اپنی محتاجگی کا سوال کیا ہے، جس زبان کے ذریعے تم نے اپنے دل کی ترجمانی کی ہے، جس زبان کے ذریعے تم نے اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھا ہے، اپنی فقر و عاجزی کو، اپنی مسکنت کو، اپنی لاچارگی کو میرے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ گوشت کا تھوڑا سا لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا، کہ تم اپنی یہ زبان کاٹ کے مجھے دے دو، میں تمہیں 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے. وہ آدمی سن کے بڑا حیران ہوا کہ زبان اپنی کوئی کیسے دے سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ اچھا، جو تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، جن آنکھوں کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو، ان دونوں آنکھوں میں سے تم مجھے ایک آنکھ دے دو، میں تمہیں اس کی اتنی قیمت دے دوں گا. تو کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی آنکھ دے دے. تو پھر فرمانے لگے تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، اپنے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دے دو. تمہارے پاس 2 پاؤں ہیں، اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں مجھے دے دو کہ تم جو بھی کہو گے اس کی قیمت میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ
زبان ہے جس کے ذریعے سے تم معافی زمین ادا کر سکتے ہو، تمہارے پاس کان ہے جس کے ذریعے سے تم سن سکتے ہو، کہ اللہ نے تمہیں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کہ دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کے بعد بھی تم اپنے آپ کو غریب اور مسکین بتاتے ہو۔ پھر فرمانے لگے کہ آج ہم دنیا کی تاریخ اڑا کر دیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیں گے، اگر کسی انسان کے دل کو ذرا سی تکلیف ہو جائے کہ انسان کو دل کا دورہ پڑ گیا، انسان کے دل میں چھید آ گیا، یا کسی کے اندر چھلا کرنے لگ گیا، کہ اس ایک چیز کی قیمت ڈاکٹر کتنی مانگ لیتے ہیں؟ یہ صرف اس چیز کو ٹھیک کرنے کی قیمت مانگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اصل چیز ہی یہ لوگ لگائے تو اس کی کتنی قیمت لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کو پھر دی ہوئی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اتنی بے شمار نعمتیں ملنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں مجبور ہوں۔ حالانکہ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر وہ ملتی نہیں، دنیا کے اندر وہ بنائی نہیں جاتی۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی ایجادات کی ہے، لیکن اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ انسان کے جسم کے اعضاء بنا دے، روبوٹ بنا دے، لیکن انسان نہیں بنا سکے۔ اور پھر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے انہیں کوئی نہیں بنا سکا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے تمہارے پاس کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ان ساری نعمتوں میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، جس کا اس وقت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان، علماء فرماتے ہیں انسان پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، اور استغراق کا مطلب ہوتا ہے مجموع ٹوٹل، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ کامیاب آدمی صرف وہ ہے جو ایمان لے کے آ گیا اللہ پر، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، اعمال صالحہ کیے انہوں نے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھانے کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ جو ہے، جو وقت میں ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا تمہارے اوپر نگران ہے، وہ سارا کا سارا تمہارے اوپر گواہ ہے، کہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو، جب تم کوئی بھی کام کرتے ہو، اس وقت تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے 4 نگراں مقرر ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلا نگراں انسان کے لیے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، چاہے کوئی خیر کرے چاہے کوئی برائی کرے، کہ سب سے پہلا جو اس پر گواہ بنتا ہے وہ زمین بنتی ہے جس پر آدمی وہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی زمین سے چڑھ کر آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، تو جہاں جہاں بھی قدم رکھا جائے گا وہ زمین گواہی دے گی کل قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ یہاں سے چل کے گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر آدمی کوئی برا کام کرنے کے لیے گیا ہے، آدمی جوا کھیلنے کے لیے گیا، آدمی سٹا کھیلنے کے لیے گیا،
جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہے، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہے کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون کہ وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ لکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کوئی عمل کوئی چھوٹا ہو یا کوئی عمل بڑا ہو، کوئی بھی ان کی نگاہوں سے نہیں چھپتا۔ اور تیسرا جو انسان کے خلاف جو گواہ بنے گا کل قیامت کے دن، تو اس کا خود کا اعمال نامہ ہوگا کہ جب انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ کہ جب اعمال نامے کو پھیلایا جائے گا، اعمال نامے کو کھولا جائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے اندر اعمال نامے اڑتے پھریں گے اور ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ جن لوگوں کو کامیابی ملی ہوگی، جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ آدمی اس کو مزے سے لیے اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ لوگوں سے کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، آج میری کتاب دیکھو کہ میں نے کیا کیا عمل کیے تھے، میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں نے روزے رکھے تھے، میں نے حج کیے تھے، میں نے خیر کے کام کیے تھے، میں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا تھا، کہ میں نے خیر کے کام پر چل کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے زندگی گزاری ہے، آج مجھے ان کا یہ جزا ملا ہے، آج مجھے ان کا یہ بدلہ ملا ہے، اور میں نے اس سارے کے اعمال اس لیے کیے تھے انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ ایک حساب کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ پھر وہ عیش میں ہوگا، مزے میں ہوگا، وہ خوش و خرم ہوگا وہاں پر۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ کہ وہاں نشان اونچی جنتوں میں ہوگا، اور وہیں پر دوسرا آدمی ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا ہی نہیں رہتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ کہ مجھے حساب کا کوئی پتہ ہی نہ ہوتا بالکل بھی کہ کیا حساب ہوگا ہے۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ کہ میں نے دنیا کے اندر بہت کمایا ہے، میرے پاس میلے تھی، میرے پاس فیکٹریاں تھی، میرے پاس فلاں چیز تھی، میرے پاس گاڑی تھی، بینک بیلنس تھا، بنگلے تھے، ساری کی ساری چیزیں تھی، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ کہ آج اس سارے کی ساری چیزیں مجھ سے الگ ہو گئی، کچھ کام نہیں آیا ہے۔ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ وہ بادشاہ وہ حکومت وہ ہو گئے، وہ دبدبے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کہا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ کوئی اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ کہ پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ کہ جب انسان اپنے اعمال نامہ دیکھے گا تو انسان بڑے تعجب میں کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا کہ اس نے کوئی ایک نہ چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل اس نے کچھ نہیں چھوڑا، إِلَّا أَحْصَاهَا مگر اس کے اندر ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اب آپ کتاب اپنا عمل نامہ پڑھو کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا کہ آج کسی اور گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلاف تمہارا عمل نامہ ہی کافی ہے۔ کہ ایک گواہ انسان کا یہ بنے گا اور پھر انسان کے لیے چوتھا گواہ بنے گا، کون بنے گا کہ انسان کے خود کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج ہم اپنے کانوں کو راحت دینے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اپنے کانوں سے غلط چیز سنتے ہیں، اور قیامت کے لیے گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کہ آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، نختم على افواہہم کہ منہ بالکل بند ہو جائے گا، مجھ سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ آج ان کا ہاتھ گواہی دے گا کہ ان کے ہاتھ نے کیا عمل کیا ہے، ان کے ہاتھ نے نیک عمل کیا ہے کہ برا عمل کیا ہے۔ آج ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ان پاؤں سے چل کر سلا کے لیے گئے تھے،
ان پاؤں سے چل کر شراب خانے کی طرف گئے تھے، ان پاؤں سے چل کر فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان پاؤں سے چل کر جو ہے وہ اور برے کاموں کے لیے گئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ آج پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم سے یہ کرایا تھا کہ جسم کا ہر عضو کل قیامت کے دن انسان کے خلاف اس کے لیے گواہ بن جائے گا، پھر اس کو کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق دنیا میں گزارے۔ جو آدمی چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا ہی بڑا عقل والا ہو، کچھ بھی ہو، کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے یاد رکھے رہ جائیں گے۔ جب انسان کا عمل نامہ اس کے سامنے کھلے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں میں ہم کامیابی ڈھونڈتے تھے، اصل کامیابی تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں تھی کہ مؤذن اذان دیتا رہا حی علی الفلاح کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، اور ہم اپنی دکانوں میں مشغول ہیں، ہم اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کامیابی کیا چیز ہے، کہ کل معلوم ہوگا کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سوال و جوابات ہوں گے کہ زندگی گزاری تھی، ہم نے تمہیں جو زندگی دی تھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری کہ اللہ کی منشا کے خلاف گزاری؟ اصل کامیاب انسان وہی ہے، زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے، زمانہ چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا ہی آگے پہنچ جائے، چاہے چاند پہ پہنچے، چاہے آسمان پہ پہنچے، چاہے سورج پہ پہنچے، کہیں بھی پہنچے، لیکن کامیابی آج بھی اس ذات کے پیچھے چل کے ملے گی جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی کی سنت پر چل کر کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کہیں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو اپنے حبیب کو بھیجا، اسی لیے اپنے رسول کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتائے، لوگوں کو ناکامی کے راستے سے آگاہ کرے۔ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے راہ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے، کلام بھیجا ہے، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ اب جو آدمی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس نبی کی تاریخ کو پڑھے، اس نبی کی سیرت کو پڑھے، اللہ کے نبی کے کلام کو پڑھے۔ اگر اللہ کے نبی کے کلام کو پڑھے گا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کیسا بھی کامیاب انسان ہو، آخرت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ کامیاب ہو، وہ کامیاب نہیں، ناکامی ہوگا۔ تو آدمی کی سانسوں کا کچھ پتہ نہیں کہ آدمی کی سانسیں کب ختم ہو جائے، کب آدمی کی سانس بند ہو جائے، ابھی ہے کیونکہ بعد میں تھا کہ نہیں تھا۔ کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ تھوڑا ابھی تک وہ نہیں ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل چیز تو یہ کہ آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور انسان کو پتا نہیں ہے کہ آدمی کو مرنا کب ہے، تو آدمی ہر وقت اس تیاری میں رہے، آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، نہیں معلوم کہ انسان کی سانس کب بند ہو جائے۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، نہ ہم نے دن دیکھا، نہ ہم نے رات دیکھی، نہ ہم نے دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ ہم نے موسموں کی کوئی تغیرات دیکھے کہ بارش ہے، پھولا ہے، کچھ نہیں دیکھا ہم نے۔ اس مختصر سی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اس مختصر سی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے اتنے اعمال کیے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں۔ ایک جو آگے لمبی زندگی پڑی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ پھر وہاں کو آنے جانے کے بعد کوئی موت نہیں ہے، موت تو خود موت آ چکی ہوگی، کہ پھر آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، کہ آدمی اس لمبی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی اس لمبی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ کامیاب مومن وہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقلمند شخص وہ ہے جو آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کی
کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب